خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ آپ جس دفتر میں کام کر رہے ہیں، دفتر والوں نے آپ کے ذمہ جو چیزیں آپ کو دی ہیں اور ان کا جو استعمال کرنے کا انہوں نے طریقہ بتایا ہے، اسی کے مطابق کرنا یہ امانت ہے۔ اگر آپ ان کو اپنے ذاتی استعمال میں لائیں گے، آپ نے وقت ان کو دیا اور بیٹھ کے کام اپنے کر رہے ہیں کہ ان کے کمپیوٹر کو، ان کی کسی بھی چیز کو، پین کو، کاغذ کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئیں گے، یہ بھی خیانت ہے۔ اس لیے جہاں پر ہمارا وقت بکا ہوا ہے اس کی پاسداری کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اس طرح اس وقت کے دوران جو چیزیں ہمارے ذمے کی گئی ہیں ان کو اسی حد تک استعمال کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ یعنی کہ ہم اس کو جیسے مرضی استعمال کریں، ہم ان کو اٹھا کے گھر میں لے آئیں، اپنے کام کرتے رہیں وہاں بیٹھ کر، ان کو گھر میں لے کے آ جائیں، نہ یہ سب خیانت ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں جب آپ کے مالک کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے، یہ چیز اٹھا کے لے گیا تو لاملو ناراض ہوگا، بھئی آپ کو اس کو اٹھا کے گھر میں لے گئے۔ اس لیے یہ سرکاری املاک ہے، آپ کو اس کا مالک نہیں بنایا گیا، آپ کو اس کو ضرورت کے لیے استعمال کرنے کے لیے کہا کہ اتنا ضرورت کا استعمال کریں بس۔ اب جیسے یہ سڑکیں ہیں، روڈ ہیں، گلیاں ہیں، یہ ساری سرکاری املاک میں شمار ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ روڈ ہمارے چلنے کے لیے بنائے، گاڑیوں کے لیے بنائے، ہمارے سہولت کے لیے بنائے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں، ان روڈوں کے اوپر ریڑیاں لگا لیتے ہیں۔ اب دکاندار ہے، وہ جتنی دکان اس کے اندر ہے اس سے ڈبل وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب باہر آ کے کیا کرتے ہیں، وہ راستہ روک دے، دوسری طرف والا بھی باہر آ گیا، یہ بھی باہر آ گیا۔ اب راستہ تھا بڑا، انہوں نے غلط کام کر کے راستے کو کر دیا چھوٹا۔ اب لوگوں کی جب آمد و رفت ہوئی تو لوگ تنگ ہو گئے، گاڑیاں پھنس گئی، پریشانی ہو گئی، رش ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یہ خائن لوگ، میں کہوں گا ظالم لوگ، اس موقع پہ لوگوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بھی اس بارے میں بہت لوگوں کو عام سمجھایا، لیکن اللہ معاف کرے، کہتے ہیں اندر چیزیں نہیں بکتی۔ میں کہا اندر چیزیں نہیں بکتی، باہر حرام بیچو۔ باہر بیچنا تمہارا، جتنا باہر تمہارا سرکاری املاک پر بک رہا ہے وہ سب حرام ہے۔ بھئی سرکاری املاک ہے نا، اس پر تم مالک نہیں، تم کو جتنی حدود دی گئی تم اپنے حدود میں رہو۔ تم کسی کی ملکیت کا تصرف نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور آج عام طور پر ایسے ہو رہا ہے کہ دکانیں آگے بڑھا دی گئی، سڑکوں کے اوپر اپنے مرض نالیاں کھودی جا رہی ہیں، سڑکوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر گاڑیاں کھڑی کر کے لوگوں کے راستے روکے جا رہے ہیں، سڑک کے درمیان میں گاڑی کھڑی کر دی، لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ یہ ہم سوچئے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں، ہماری کیسی ذہنیت ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کائنات کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما کر گئے بہترین لوگ وہ ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم سے خیریں پھیلنے بجائے شر پھیل رہے ہیں، ہمیں لوگوں کو خیر پہنچانے کے بجائے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اور سمجھ کے ہم سکھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لقمہ حلال اندر نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے سرکاری املاک کو ہم ذاتی ملکیت سمجھ کر استعمال نہیں کر سکتے۔ سرکاری دفتر کے سامان کو ذات میں لائیں گے، یہ خیانت ہوگی، یہ حرام ہوگا، یہ گناہ ہوگا، یہ بہت سخت اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔